السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میں آپ کا سنڈے مدرسہ میں استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی گھر میں پریکٹس کی ہوگی، اور اسی طرح سے امید رکھتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہوگا۔ جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا، پھر سے اس کی ایک بار آپ کے سامنے ریویژن کرتی ہوں تاکہ اور اچھے سے قرآن پڑھنے کا طریقہ آپ کو آ جائے۔ چلیے ہم پھر سے جو پچھلی بار مرکب حروف پڑھے تھے اسے پھر سے ایک بار پریکٹس کریں۔ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا مرکب حروف میں سواد جب ہم ادا کرتے ہیں تو اسے کس انداز میں اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ سواد، اور جب سواد کسی حرف سے جوائن ہو جاتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہو جاتی ہے، صاد با، صاد با، صاد لام، صاد لام۔ پھر نیکسٹ الفابیٹ ہم پڑھتے ہیں، حرف پڑھتے ہیں، صاد نون، صاد نون۔ نیکسٹ حرف ہے ہمارا ضاد، ضاد۔ جب ضاد کسی حرف سے جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہو جاتی ہے، ضاد نون، ضاد نون۔ جب ضاد لام کے ساتھ جوائن ہوگا تو اس کی شکل ایسے ہو جائے گی، ضاد لام، ضاد لام۔ چلیے ہم نئے حرف کی طرف بڑھے جسے کہتے ہیں تو۔ جب تو کسی حرف کے ساتھ جوائن ہوا تو اس کی شکل اس طرح ہے، تو نون، تو نون، تو نون۔ جب تو ہم نے لام کے ساتھ جوائن کیا تو اس کی شکل اس طرح ہوئی، تو لام، تو لام۔ دوسرا حرف ہے ہمارا تو واو، تو واو، تو واو۔ ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں گے جب واو بولیں گے، تو واو، صاد واو، صاد واو، ضاد واو، ضاد واو۔ ہمارا دوسرا حرف ہے دو، 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 دو واو، دو واو۔ ہمارا دوسرا حرف ہے دو نون، دو نون، دو نون۔ آئیے ہم آگے کی طرف بڑھے کہ اس کے بعد ہمارا مرکب حروف کیا ہے۔ ہمارا اگلا حرف ہے مرکب حروف میں میم، میم۔ میم نہیں پڑھنا ہے کیونکہ میم میں یا اور میم ساکن ہے، اس لیے ہمیں اسے کھینچنا ہے، میم۔ چلیے اگلے حرف کی طرف بڑھے۔ جب میم کسی نون کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے ہوتی ہے، میم نون، میم نون۔ جب میم کسی اگلے حرف کے ساتھ جوائن ہوگا تو اس کی شکل کیسے ہوگی، میم تو، میم تو۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم دو، میم دو۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم واو، میم واو۔ اگلا حرف ہے میم رو، میم رو، رو۔ جب بھی رو کو ادا کریں گے تو ہمارا منہ گول ہو جائے گا، رو، میم رو۔ رے نہیں پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا ہے، میم رو۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم ذا، میم ذا۔ ہمارا اگلا حرف ہے تو
رو تو رو. ہمارا اگلا حرف ہے زو زا زو زا. آئیے پھر اگلے حرف کی طرف بڑھے جسے کہتے ہیں فا. فا فا. جب فا کسی اگلے حرف کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے فا زا فا زا فا رو فا رو. اگلے حرف کی طرف بڑھے فا واو فا واو. آئیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے جسے کہا جاتا ہے قوف. قوف قوف. جب قوف کسی اگلے حرف کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہو جاتی. فا اور قوف سیم دکھتا ہے، اس میں ہر بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، مگر فا میں 1 ڈاٹ ہوتے ہیں، قوف میں 2 ڈاٹ ہوتے ہیں. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ قوف کی شکل گول ہوتی ہے اور فا کی بھی شکل گول ہوتی ہے. تو ہمیں صرف اس سے پہچانا ہے، اس میں 2 نقطے ہیں قوف میں اور فا میں 1 نقطہ ہے. تو ہم قوف کو کسی حرف کے ساتھ اگر جوائن ہوتا ہے تو اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے. قوف رو قوف رو. آئیے اگلے حرف کی طرف بڑھے قوف زا قوف زا. آئیے پھر اگلے حرف کی طرف بڑھے جسے کہا جائے گا قوف واو قوف واو. پھر بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف قوف تو قوف تو. چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے مرکب حروف کی طرف کہ اسے کس طریقے سے اور کس تجوید اور کس مخرج سے ادا کیا جائے. ہمارا اگلا حرف ہے عین. عین یہ حرف ہلکی ہے، اسے عین عین. اس کے بعد دیکھیے جب عین کسی حرف کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل کس طرح سے بدل جاتی ہے، یعنی اس کے نیچے کا پارٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اوپر سے اسے پہچانا جاتا ہے. عین عین. پھر جب وہ کسی حرف کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی عین واو عین واو. جب عین رو کے ساتھ جوائن ہوگا تو اس کی شکل ایسے ہو جائے گی عین رو عین رو. اگلے حرف دیکھیں عین زا عین زا عین زا. آئیے پھر ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے جسے کہا جاتا ہے غین. غین غین یہ بھی حرف ہلکی ہے، اسے بھی ہمیں غین کہہ کے ادا کرنا ہے. جب غین بھی کسی کے ساتھ جوائن ہوگا تو اس کے بھی نیچے کا پارٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا غین غین. اور جب غین کسی کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہو جاتی ہے غین سا غین سا. آئیے پھر اگلے حرف کی طرف بڑھے جسے غین اگر سواد کے ساتھ جوائن ہوگا تو اس کی شکل کیسے ہوگی غین سواد غین سواد. آئیے پھر ہم بڑھے عین کی طرف. دیکھیے عین جب قوف کے ساتھ جوائن ہوا تو اس کی شکل کیسے ہوئی عین قوف عین قوف. اسی طرح سے غین قوف کے ساتھ ہوا تو اس کی شکل بھی ویسی ہوگی، صرف فرق یہ ہوگا کہ عین میں کوئی نقطہ نہیں ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ ہے غین قوف غین قوف. اس کے بعد دیکھیے فا اور قوف فا قوف فا قوف. پھر اس کے بعد اگلے حرف کی طرف دیکھیں کہ جب ہا قوف کے ساتھ جوائن ہوا تو ہا قوف عین اور ہا
یہ ایک ہی مخرج ہے جو ایک جگہ سے خارج ہوتے ہیں، یہ بھی حرف حلقی ہے۔ ہا 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 قوف، ہا قوف۔ اسی طرح سے جب ہا کاف کے ساتھ جوائن ہوا تو اس کی شکل اس طرح سے ہوئی، ہا کاف، ہا کاف۔ اگلے حرف کی طرف دیکھیں، میم کیف، میم کیف، میم کیف، فا کیف، فا کیف۔ اسی طرح سے جب فا میم کے ساتھ پلس ہوا تو اس کی سائن اس طرح سے ہو گئی، جوائنٹ ہوا تو فا میم، فا میم، ہا میم، ہا میم، عین میم، عین میم، قاف میم، قاف میم، سین تو، سین تو، سین تو، شین ذو، شین ذو، ضاد با، ضاد با، ضاد با۔ دیکھیے ابھی اگلے مرکب حروف ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، آئیے دیکھتے اسے میں۔ ہمارا اگلا مرکب حروف ہے لام، 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 لام میم، لام میم، لام میم۔ لام میں الف اور میم آیا ہوا ہے تو اسے یہ لام کو کھینچا جاتا ہے، لام میم۔ اب لام ضاد، لام ضاد، لام ضاد، لام ضاد۔ اس کے بعد اگلا حرف کی طرف دیکھیں کہ لام تا کے ساتھ جب جوائنٹ ہوا ہے تو اس کی شکل کیسے ہوئی، لام تا، لام تا، لام رو، لام رو، لام واو، لام واو، لام زا، لام زا۔ اب پہلے لام آگے آ رہا تھا، اب لام پیچھے ہو گیا ہے، تو پہلے جب لام آیا تو لام کی شکل اس طرح سے تھی، اسے ہمیشہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اسے ہمیشہ بچے الف پڑھتے ہیں۔ بس اس کی پہچان یہ ہے کہ لام کا فیس ہمیشہ لیفٹ کی طرف آتا ہے تو اس لیے لام پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ جب آگے آیا تو سارے لام کا فیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیفٹ کی طرف ہے، لام میم، لام فیس لیفٹ کی طرف، لام ضاد، لام لیفٹ کی طرف۔ اسی طرح سے جب پیچھے آئے گا تو اب میم لام، میم لام۔ یہ ہم نے لام کو پہچانا کہ لام کو کس طریقے سے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ ابھی اس کے بعد دیکھیں اگلے حرف کی طرف، ہمارا اگلا حرف ہے جیم کاف، جیم کاف، خا نون، خا نون۔ ہمارا اگلا حرف ہے خا واو، خا واو۔ اس کے بعد اگلا حرف ہمارا ہے سین رو، سین رو، شین رو، شین رو، صاد میم، صاد میم، میم میم، میم میم۔ آئیے پھر اگلے حرف کی طرف دیکھیں کہ جب عین کاف کے ساتھ جوائن ہوا تو اس کی شکل کیسے ہوئی، جو ہم نے پچھلے میں دیکھ چکے تھے کہ عین کیف، عین کیف، غین نون، غین نون، فا سا، فا سا، قوف تا، قوف تا، لام سین، لام سین،
لام قوف لام قوف لام جیم لام جیم سین جیم سین جیم میم جیم میم جیم. اگلا حرف ہے ہمارا میم ہا میم ہا. اگلا حرف ہے ہمارا سین خو سین خو سین خو. اگلا حرف ہے ہمارا شین ہا شین ہا شین ہا. پھر ہمارا اگلا حرف ہے جیم 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 جیم. اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا خو ہا خو. یہ ہا بھی حرف ہلکی ہے خو بھی حرف ہلکی ہے بٹ ہا ہمارا درمیانی حلق سے ادا ہوگا خو ہمارا اسٹارٹنگ سے ادا ہوگا. ہا ہا خو خو ہا خو ہا خو. بس بچوں آج کے لیے آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کی گھر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے کیونکہ ابھی آنے والا ہے ہمارا ماہ رمضان جو قرآن کی رحمت کا مہینہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی پریکٹس کریے اور اسی کے ساتھ بڑھیے اسٹوری کی طرف اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب اور آپ کا سنڈے کیسا جا رہا ہے؟ جب بھی ہماری ہالیڈے ہوتی ہے تو ہم اکثر اپنے گھر میں اپنی نانا نانی اپنی دادا دادی اپنی مما سے ریکویسٹ کرتے ہیں نا کہ ہمیں اسٹوری سنائیں کیونکہ ہمیں اسٹوری سننا اچھا لگتا ہے. تو ویسے ہی سنڈے مدرسہ میں یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اسٹوریز کے ذریعے آپ کے علم میں اضافہ کریں اور ساتھ ہی آپ کے سنڈے کو انٹرسٹنگ بھی بنائیں. اور یہ اسٹوریز کوئی عام اسٹوریز نہیں ہیں، یہ اسٹوریز ہمارے اماموں سے ہمارے نبیوں سے جڑی ہوئی ہے. ایسی اسٹوریز جسے سننے سے ہمارے اخلاق اور بہتر ہوتے ہیں اور وہ انسان جس کا اخلاق اچھا ہو اسے کون پسند نہیں کرتا. تو آج جو اسٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ اسٹوری ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. یہ ایک ایسی اسٹوری ہے جو ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک بہت ہی اچھی چیز سکھائے گی. شروعات کریں آج کی اسٹوری کی. ایک بار امام سجاد علیہ السلام اپنے جو کمپینینز تھے صحابی تھے ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہاں پر ایک شخص آیا. وہ شخص جیسے ہی اس نے امام کو دیکھا تو وہ امام کو برا بھلا کہنے لگا. اس نے امام کو کافی کچھ کہا لیکن امام نے پلٹ کر اسے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ امام کے ساتھ جو ان کے کمپینینز بیٹھے تھے جو صحابی تھے تو انہوں نے بھی امام سے کہا کہ یبنا رسول اللہ آپ نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں. اسکول میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے فرینڈس ہم سے کہتے ہیں نا کہ تم نے کچھ نہیں کہا، تم کہو تو میں جا کے بول کر آتا ہوں. ہمارے دوست کو ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ ہوتا ہے نا یہ ہمارے ساتھ. لیکن امام نے ان سے بھی کیا کہا کہ نہیں، کیونکہ غصے کا جواب غصے سے کبھی نہیں دینا چاہیے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا تو کیا ضروری ہے ہم پلٹ کر ان کے ساتھ برا ہی کریں؟ کیا یہ طریقہ ہے ہمارے اخلاق کو بتانے کا؟ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہو جاتا. لیکن پھر امام نے کیا کیا؟ کیا یہ قصہ وہیں تمام ہو گیا؟ نہیں. کچھ دیر کے بعد امام اپنے کمپینینز کو لے کر اس کے گھر پہنچے. امام نے دق الباب کیا، دروازہ نوک کیا. جب اس نے دیکھا کہ امام ہے تو اس نے آواز دی، اب کیا آپ مجھ سے لڑنے آئے ہیں، مجھ سے جھگڑا کرنے آئے ہیں؟ تو امام نے کہا نہیں، میں بارگاہ الہی میں دعا کرنے آیا ہوں کہ اگر تم نے جو بات کی اگر وہ برائیاں مجھ میں موجود ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اگر وہ برائی مجھ میں موجود نہیں ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے. جیسے ہی امام کا یہ کہنا تھا تو اس نے امام کو دیکھا اور وہ شرمندہ ہو گیا. وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ میں نے امام کو اتنے مجمع میں جب وہ اپنے کمپینینز کے ساتھ بیٹھے تھے میں نے انہیں کیا کچھ نہیں کہہ دیا، لیکن امام میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے اس طرح سمجھایا.
اس نے امام سے کہا کہ اے امام، میں شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اور جن برائیوں کا ذکر میں نے کیا اصل میں وہ برائیاں آپ میں نہیں، وہ برائیاں تو مجھ میں موجود ہے، یہ ساری بیڈ کوالٹیز تو میری ہے، آپ مجھے معاف کریں۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ کس طرح امام نے اپنے اخلاق سے اس شخص کو یہ سمجھایا کہ پہلی بات تو ہمیں کسی کے بارے میں بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم اکثر یہ کرتے نا کہ اگر ہماری کسی دوست سے لڑائی ہو جائے تو ہم جا کے دوسرے دوست کو کیا کہتے ہیں، فلاں ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یا اس میں یہ اچھی عادت نہیں ہے، اسے گھمنڈ ہے۔ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور بات اگر ہم کریں غصے کی، تو اگر کوئی بھی ہم سے غصے میں بات کر رہا ہے تو ہمیں اس وقت شانت رہنا چاہیے، کاملی بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ غصے کا جواب اگر آپ غصے سے دیتے ہیں تو بات بگڑ سکتی ہے۔ اور یہ کوئی اچھے اخلاق کی نشانی نہیں کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ برا کیا، ہم پر چلایا، ہمیں برا بھلا بولا تو ہمیں ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، نہیں نا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سائلنس از دا موسٹ ایلوکینٹ رپلائی، یعنی چپ رہنا ایک بہت ہی اچھا جواب ہوتا ہے۔ ہر سچویشن میں ہر جگہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں انسان کو خاموش رہ لینا چاہیے، اور خاص کر اگر ہمارے بولنے سے یا ریئیکٹ کرنے سے بات خراب ہو تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم غصہ نہ کریں۔ نہ ہی صرف اسکول میں بلکہ ہم اکثر بچوں یہ گھر میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر ممی نے ہم سے کچھ کہہ دیا، یا اگر آپ کی ممی سے آپ نے کہا کہ آپ آج ہمارے لیے مثلاً بریانی بنانا یا پیزا بنانا، اور ممی نے نہیں بنایا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غصہ کرتے ہیں۔ یا اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا اور آپ کو آپ کی ممی نے ڈانٹ دیا تو آپ پلٹ کر کیا کہتے ہیں؟ نہیں ملا مجھے ٹائم، غصے میں جواب دیتے ہیں نا۔ تو اب سے کیا آپ یہ کریں گے؟ میں امید کرتی ہوں کہ اب سے آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ہی ہم پیرنٹس کو یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ بچے اکثر ماں باپ سے سیکھتے ہیں، تو اس بات کا خیال آپ کو بھی رکھنا ہے کہ اگر آپ کے بچے سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بھی شانت رہیں اور ایک اچھا ایگزامپل سیٹ کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آج ہمارے لیے کیا خاص لے آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی انٹیلیجنٹ لٹل ویورز، میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں سنڈے مدرسہ میں۔ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی اصول دین میں تیسرے اصول دین کے بارے میں، جو کہ تھا نبوت۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے چوتھے اصول دین کی طرف آگے بڑھوں، میں آپ کو ایک کوئک ٹور کروانا چاہوں گی۔ آئیے میرے ساتھ ریپیٹ کریے: اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور پانچویں قیامت۔ نبوت تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے امامت۔ امام کا ایک بیسک میننگ ہوتا ہے لیڈر، ہادی یا پھر گائیڈ۔ اب جیسے کہ ہم کہیں گے جو امام ہوتا ہے وہ یونیورسل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا کرتا دھرتا، یعنی لیڈ کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، جو کچھ بھی ہے وہ سب امام ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم مسجد جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ڈیڈ کے ساتھ جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے لیے وہاں پر ایک پیش امام ہوتا ہے جو سب کو نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی جو پیچھے والے ہوتے ہیں، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ خاموش ہوتے ہیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جو مین ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پیش امام، یعنی لیڈر، لیڈ کرنے والا۔ اب اگر آپ سوچیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گائیڈ، ہادی، لیڈر، نبی، سب کچھ تو اللہ نے ہمیں دے دیا، تو پھر ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی، تو کیا ہمارے لیے، ہم تو ابھی تک باقی ہیں، ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، رسول خدا ہمارے ظاہری طور پر سامنے تو ہے نہیں، تو کیا ہمارے لیے کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھائے، جس کی طرف ہم رجوع کر سکیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا ہوگا کہ انہیں ان کے بعد ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل یہاں پر دینا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا، تو رسول خدا نے اس مشن پر بہت محنت کی۔ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے رسول اللہ نے بہت زیادہ محنت اور مشقت کی، تاکہ وہ
ہم تک اس دین کو پہنچا سکیں کہ جیسا اللہ نے بتایا ہے ویسا دین ویسی شریعت ہم لوگوں تک پہنچ سکے. رسول اللہ نے اس چیز کے لیے بہت محنت کی. اب اگر میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دوں, ہم نے کوئی بزنس شروع کیا اور اس کے بعد ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے بزنس کو چھوڑ کر, تو کیا ہم ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں. اگر ہم نے کوئی چیز شروع کی ہے اور ہمیں کچھ ٹائم کے لیے اس سے دور جانا ہے, تو ہم ایک دنیاوی ایک فانی چیز کے لیے ہم کسی نہ کسی بھروسے مند شخص کو رکھ کے جاتے ہیں کہ ہماری غیر حاضری میں, ہماری غیر موجودگی میں تم ذمہ دار ہو, تمہیں یہ کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنے سال تک محنت کی دین کو پھیلانے میں, وہ ایسے ہی چلے گئے بغیر کسی کو رکھے, بغیر کسی کیئر ٹیکر کو بتائے, بغیر کسی لیڈر کو بتائے کہ میرے بعد تمہیں اس دین کو دیکھنا ہے؟ تو یہ تو بالکل ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ وہ جا رہے ہوں اس دنیا سے اور وہ کسی کو اپنے بعد اپوائنٹ نہیں کریں. تو یہ بات سوچنا غلط ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی جانشین یا وسیع نہیں بتایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لوگوں سے انٹروڈیوس کرایا, بار بار ان کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد یہ میرے وسیع ہیں, یہ میرے جانشین ہے. یہاں تک کہ آنے والے 11 امام علی علیہ السلام کے بعد 11 اماموں کے نام تک بتائے کہ ایک کے بعد ایک کون ان کا وسیع اور جانشین ہوگا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, اور جو نہیں جانتے انہیں میں بتا دوں, عید اکبر, عید غدیر وہ موقع ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آفیشلی اناؤنس کیا. یہاں پر میں پیرنٹس سے بتانا چاہوں گی کہ عید غدیر ہمارے دین کی ایک بیز میں سے بیز ہے. تو آپ لوگ یہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے بچوں کو اس دن کے بارے میں ضرور بتائیں اور وہ اس دن کو بھلا نہ دیں. میں یہاں پر آپ کو بریف میں بتا دوں کہ عید غدیر وہ دن ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا. اللہ نے جو سب سے بڑی خبر تھی وہ ہم تک پہنچا دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین مولا علی ہیں, اور یہاں پر ولایت جب آ گئی ہم تک تب یہ دین مکمل ہو گیا. پھر جیسے میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کہ جیسے نبی کو انسان نہیں چنتے ویسے ہی امام کو بھی انسان نہیں چنتے. بار بار اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ امام اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے اور صرف اللہ ہی چنتا ہے کہ کون امام بننے کے قابل ہے یا کون نہیں ہے. یہ ہم لوگ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ آج سے ہمارے یہ امام ہے یا آج سے ہمارے وہ امام ہے. یہ کام اللہ کا ہے. امام وہ ہے جو ہمارے اس دنیا میں بھی امام ہے اور ہمارے آخرت میں بھی امام ہے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیگیسی کو تو کنٹینیو کرنا ہی ہے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. تو ایک امام کو بھی معصوم ہونا, ہر گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے. امید کرتی ہوں کہ ہم نے جو چھوٹی سی کوشش کی ہے امامت کو سمجھانے کی کہ امامت ماننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ پرسنٹ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. 100% نہ بھی سمجھ میں آیا ہو, ابھی آپ چھوٹے ہیں, 10% ہی سمجھ میں آیا ہو, تو وی ہیو اچیوڈ آور گول, یعنی ہم کامیاب ہو گئے کہ آپ کو تھوڑا سا امامت کے بارے میں بتا سکے. چلیے دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سے سورے کی تفسیر لے کر آئی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے سکینہ پنہ اور آج ہم لوگ ایک بہت ہی امیزنگ اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سورے کے بارے میں تفسیر کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو میں آپ بچوں کو کچھ کلوز دوں گی, بیکاز آپ بچوں کو کوئز بہت پسند ہے, تو اس حساب سے ہم ڈسکس کریں گے ہم کون سا سورہ ڈسکس کرنے والے ہیں. تو فرسٹ کلو از کہ ہم وہ سورہ روز نماز میں پڑھتے ہیں. کلو نمبر 2 کہ وہ سب سے پہلا سورہ ہے ہمارے قرآن کا. سو یس بچوں, آپ لوگوں نے صحیح گیس کیا ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ حمد کے بارے میں, جس کو سورۃ الفاتحہ بھی بولا جاتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں سورہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے خدا کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس خالق کے لیے جو اس کائنات کا پالنے والا ہے. خدا از اے کریٹر. الرحمن الرحیم. ہمارا خدا رحمان اور رحیم ہے. تو رحمان اور رحیم کا کیا مطلب ہے کہ خدا از موسٹ مرسیفل اینڈ موسٹ کائنڈ, نہ کہ صرف یہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. مالک یوم الدین. خدا روز قیامت کا مالک ہوگا. I'll give an example. جیسے ہم لوگ پورے سال اسکول جاتے ہیں, ایگزامس لکھتے ہیں, اینڈ ان دی اینڈ وی ہیو این اوپن ہاؤس یا رزلٹ ڈے بولتے ہیں ہم جس کو, ویسے ہی روز قیامت ہم لوگوں کے لیے کہ خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہم نے کیسے کام کیے, اس کا رزلٹ ملے گا ہمیں روز قیامت کے دن, جس کو ہم بولتے ہیں یوم الدین.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका ये मतलब होता है कि हम खुदा की इबादत करते हैं। इबादत का मतलब क्या होता है? हम इबादत किसको बोलते हैं? इबादत का मतलब होता है नमाज, रोज़ा, जो हम दुआ करते हैं खुदा से, जो कुरान पढ़ते हैं, उसको हम बोलेंगे इबादत। 6 आयत, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम खुदा से दुआ करते हैं कि हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करें। तो सही रास्ता किसको बोलते हैं? सही रास्ते का ये मतलब होता है कि जो हमें अहले बैत और कुरान ने सिखाया है, हम उसके मुताबिक अपनी लाइफ में उस चीज़ों को अप्लाई कर सके एंड उस हिसाब से चल सके। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये आयत में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उन लोगों के रास्ते पे बाकी रख जिन पे अल्लाह की नेमत नाजिल हुई है और जिन पे अल्लाह का गज़ब कभी भी नाजिल नहीं हुआ, और वो लोग जो कभी भी राह से नहीं भटके। तो हम आज इस सूरे में 2 चीज़ सीखी। 2 चीज़ क्या थी? कि खुदा रहमान और रहीम है और खुदा ने इस पूरी दुनिया को खल्क किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम ये सूरा पढ़े और जब भी हम नमाज में सूरे की तिलावत करें, तो हमें पता हो कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं और खुदा ने हमें कुरान में क्या बोला है। तो आइए हम देखते हैं कि सिस्टर फातिमा ने हमारे लिए क्या ले आई है। टुडेज़ हदीस ऑफ द डे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे सबसे बड़ी खिदमत ये है कि तुम अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो। यानी हम अपने वालिदैन के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे वालिदैन हमें क्या कुछ नहीं देते कि वो हमारी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, कपड़ों का, हमारे खाने पीने का, यहाँ तक कि स्कूल में किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ तक कि हमारे एंटरटेनमेंट का भी, कि भाई बच्चे का खिलौना ख़राब हो गया, खिलौना ले आए, कलर्स नहीं है, कलर्स ले आए। तो हम उनके लिए ये सब तो नहीं कर सकते, हम तो छोटे हैं, हम उनके लिए वो सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते, बड़े भी क्यों ना हो जाए, हम वो चीज़ें कर ही नहीं सकते जो हमारे माँ बाप हमारे लिए करके गए हों। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, अल्लाह मेरे वालिदैन को सलामत रख। अगर खुदा न खास्ता किसी की मम्मी या डैडी बीमार है, तो या अल्लाह मेरे डैडी की तबीयत ठीक कर दे, मेरी मम्मी को शिफायाब कर दे, उन लोगों को लंबी उम्र दे। या अगर हमने कभी ओवरहर्ड कर लिया कॉन्वर्सेशन कि हमारे माँ बाप किसी परेशानी में है जो हम नहीं जानते, क्योंकि अपने माँ बाप अपनी परेशानियाँ शेयर नहीं करते बच्चों से, तो सिर्फ ये दुआ कर लें कि अल्लाह हमारे जो बाबा की जो परेशानी है उसे तू दूर कर दे, उनको जो सुकून बेसुकूनी आ गई है तो उनको वापस सुकून। ये बहुत बड़ी खिदमत है जो आज हम नहीं समझेंगे, लेकिन एक औलाद का अपने माँ बाप के लिए दुआ करना अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों से ज़रूर कहना चाहूँगी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। देखते हैं आज सिस्टर नीलम हमारे लिए क्विज़ में कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आई हैं। संडे मदरसा एपिसोड नंबर 3 में पूछे जाने वाले सवालों के सही जवाब ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील यानी कि बाइबल नाजिल हुई। ईसा के क्या मायने हैं? ईसा के मायने हैं निजात देने वाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा है। हमारे टॉप 3 लकी विनर्स हैं मिर्ज़ा खदीजा नूर मुंबई से, अथर सैयद पुणे से, सकीना कनानी राजकोट से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो किड्स, आपने स्टोरी सुनी, आपने उसूल दीन के बारे में भी सुना, आपने कुरान की तफसीर भी सुनी, और साथ ही हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अब हम ट्राई करेंगे आपकी नॉलेज को टेस्ट करने की। सो आप रेडी हैं? आज की हमारी क्विज़ के 3 सवाल ये हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए कि हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? हमारे चौथे इमाम का क्या नाम है? हमारा दूसरा सवाल, आपके लक़ब क्या हैं? हमारे चौथे इमाम के टाइटल्स क्या हैं? हमारा तीसरा और आखिरी सवाल, ज़ैनुल आबिदीन के क्या मायने हैं? ज़ैनुल आबिदीन के क्या मायने हैं? व्यूवर्स, इसके जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप में से टॉप 5 विनर्स को चैनल विन की तरफ से इनामात से नवाजा जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए चैनल विन के साथ। साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चैनल विन अब यूट्यूब पर भी है, तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ टीम संडे मदरसा को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।